والحدیث یفسر بعضه بعض، بعض احادیث کی تفسیر ہوتی ہے. تو اس لیے یہ تو ہم عزم کر لیں، نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہمارے سامنے کوئی ایک حدیث نظر آ جائے، ہم نے کبھی نتیجہ اخذ نہیں کرنا. دیکھیں نا ڈاکٹری کی کتابیں ہوتی ہیں، گوگل پہ ٹائپ کرو نزلے کی جو ہے دوائی، زکام کی دوائی آ جائے کہ نہیں آئی، کینسر کی دوائی گوگل پہ آ جائے کہ نہیں. آج کل تو جو ہے وہ آسانی ہو گئی ہے، کسی کو جو ہے اللہ نہ کرے کینسر ہو گیا تو وہ گوگل پہ ٹائپ کر لے کینسر کی جو ہے وہ میڈیسنز. تو کیا کوئی آدمی، کوئی عقل مند آدمی ایسا کرے گا کہ وہ میڈیسن ہو کے میں کیا ہے مال میں جا کے اتنے پیسے خرچ کروں اور شوکت خانت میں جا کے اتنے پیسے خرچ کروں، میں جانتا ہوں کہ پاس ہی جو ہے ندیم میڈیکل اسٹور ہے ادھر جا کے جو ہے یہ دوائی لے آؤں گا، بس کینسر کا علاج چلتا رہے گا. تو کوئی آدمی سے سمجھدار کہے گا؟ سمجھدار نہیں کہے گا. ہر کوئی آدمی کہے گا کہ تجھ سے بڑا کوئی بیوقوف آدمی کوئی نہیں ہے. اس کے لیے تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا جنہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہے، تعلیم حاصل کی ہے، اس کے بعد جا کے جو ہے وہ ان کا جو ہے ایک تجربہ ہے. ایسا بھی نہیں کہ نئے ڈاکٹر کے پاس بھی نہ جاؤ، تجربہ کار ڈاکٹر کے پاس جاؤ. تو دین کے معاملے میں ہمارا اتنا معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک حدیث سمجھ آ گئی، کوئی ایک حدیث نظر آ گئی، اس کو اردو ترجمہ، اب پتہ بھی نہیں یہ حدیث کا حکم کیا ہے، کیا کوئی اور احادیث بھی موجود ہے. یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سیاق و سباق میں کہی؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دور کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں محدثین کیا کرتے ہیں، محدثین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد کو نقل کر دیتے ہیں. محدثین کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو صحیح امام بخاری محدث ہے، امام ابو داؤد محدث ہے، امام مسلم محدث ہے، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کہی ہوئی بات کو امت تک پہنچانا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. اب آگے آتا ہے فقہا کا کام. فقیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، یہ فقیہ ہے. فقیہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ فقیہ احادیث پر غور کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہی، کس ماحول میں کہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے آغاز میں یہ حدیث کہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی طریقہ تھا ان کا، یا اس کے مخالف کوئی اور حدیث آ گئی؟ دیکھیں نا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے وہ علاج کرتا ہے، تو ایک مریض کو کہتا ہے دیکھو تم جو ہے تم ایسا کرو، تم نے اب آج کے بعد جو ہے چاول نہیں کھانے. اب 2 ہفتے بعد وہ مریض جب آتا ہے تو اسے کہتا ہے تم ایسا کرو، تم چاول جو ہے وہ کھانا شروع کر دو، گوشت نہ کھایا کرو. کیونکہ وہ ڈاکٹر دیکھتا رہتا ہے کہ دیکھو یہ چاول والا جو ہے یہ معاملہ اس سے تو مسئلہ حل ہو گیا، گوشت کا طریقے سے میں نے علاج کرنا، گوشت نہ کھاؤ. خاص کر کے حکیم ایسے علاج بتاتے رہتے ہیں، تم دہی نہ کھاؤ. 2 ہفتے بعد جاتا ہے تم دہی نہ کھاؤ، باقی چیزیں کھاؤ. پہلے میں بھی کہا تم چاول نہ کھاؤ، باقی چیزیں کھاؤ. دوسرے 3 ہفتے بعد جائے کہتے ہیں تم گوشت کھاؤ، چاول نہ کھاؤ، باقی چیزیں نہ کھاؤ. اب کوئی جا کے کسی کو کہے کہ دیکھو حکیم صاحب کا یہ قول ہے، فلاں مرض والا چاول کھائے گوشت نہ کھائے، تو دوسرا اسے کہے کہ حکیم صاحب کے پاس میرے پاس ایک قول ہے، اس نے میرے دادا جی نے کہا تھا، پرچی میں لکھا ہوا ہے کہ تم نے جو ہے وہ گوشت کھانے ہیں، گوشت کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھانا. تیسرا کہے کہ میرے دادا جی کا علاج ہوا تھا، وہ کہہ رہے تھے، ان کو لکھا ہے پرچی نسخہ موجود ہے میرے پاس کہ تم جو ہے وہ دہی کھاؤ، دہی کے علاوہ کچھ نہ کھاؤ. تو سیاق و سباق کو دیکھنا ہوتا ہے مریض کی کنڈیشن کیا ہے. تو ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث موجود ہے، مجموعہ احادیث میں محدثین کرام نے نقل فرما دیا. بعد کے آنے والے فقہا بھی یہ فیصلہ چھوڑ دیا کہ اب وہ فیصلہ کریں گے کون سی حدیث ابتدائی زمانے کی ہے، کون سی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اس زمانے کی ہے، کون سی حدیث سفر کی ہے، کون سی حدیث حضر کی ہے، کون سی حدیث خواتین کے بعد خواتین کو خطاب تھا، کون سی حدیث میں جو ہے کسی خاص مرد کے لیے یہ خطاب تھا. اب دیکھیں احادیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا. اب دوسری جگہ میں حدیث ہے یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا جہاد کرنا. تیسری جگہ ہے یا رسول اللہ سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ فرمایا والدین کی خدمت کرنا. تو اب یہ تینوں حدیث موجود ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بندے کے اعتبار سے جب دیکھا گیا کہ اس بندے کی اس عمل میں تھوڑی کمزوری ہے اس کو یہ تاکید کی گئی، دیکھا گیا اس عمل میں اس کمزوری ہے اس بندے کی، اس کو یہ تاکید کی گئی. تو ایک تو ہم یہ تہیہ کر لیں آج سے، اس کا بہت بڑا میں نے اتنا وقت لگایا ہے، حالانکہ میرا موضوع جو ہے شعبان کا مہینہ ہے، لیکن اس بات پہ وقت اس سے لگایا کہ عقیدوں کا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، خاص کر کے ہمارے نوجوان
جو کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جو دین سیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. بیچارے اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، پتہ نہیں کس کس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. وہ بندہ کس ایجنڈے پہ آیا ہے، غیروں نے تیار کیا ہے یا گمراہ ہو چکا ہے، کس عقیدے پہ، کس جو ہے پروپیگنڈے سے جو وہ ہمارے سامنے کس نظریے سے بات کر رہا ہے. یا اس کے علاوہ جو کوئی حدیث واٹس ایپ پہ سینڈ کر دی دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے پہ سینڈ کر دی، تیسرے نے چوتھے پہ سینڈ کر دی. نہ کسی عالم دین کے پاس گئے، نہ کسی ماہر قرآن و حدیث کے پاس گئے کہ حضرت یہ میرے پاس یہ حدیث میں نے پڑھی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، آیا میں اس پہ عمل کروں یا نہیں، اس کے خلاف کوئی دوسری حدیث موجود ہے کہ نہیں، یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع حدیث ہے، اس کا درجہ کیا ہے. ہم جائے تو صحیح، دین کے معاملے میں ہم اتنے جو ہے وہ سستی نہ کیا کرے. دیکھیں دنیا کے معاملے میں ایک کینسر کا مریض اگر یہ سستی کرے گا نا، گوگل پہ جا کے دوائی سرچ کرے گا تو انجام کیا ہوگا، مر جائے گا نا. اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا نا، مر جائے گا انسان. کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتے آدمی جہنم میں جائے گا. جہنم میں جانے سے جو ہے نا وہ اس کا ڈاکٹری علاج سے کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی آدمی کے عقیدے میں بگاڑ آ گیا، کسی بندے کے پاس پیچھے لگ گیا اور عقیدے میں بگاڑ آ گیا، قرآن و حدیث سے اس کا عقیدہ منحرف ہو گیا، تو اب یہ کہاں پہ چلے جائے گا، موت پہ بس ہو جائے گی؟ نہیں، یہ آگے جہنم میں جائے گا. ابد الآباد جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے. اس لیے بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں جو ہے ہمیں احتیاط کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں منکرین قرآن ہے مثال کے طور پر، وہ کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے. کتنا خوبصورت نعرہ ہے، خوبصورت نعرہ ہے نا. کوئی آدمی یہ قرآن کافی ہے، ہم تو صرف قرآن کو جو ہے وہ مانتے ہیں، قرآن سے کوئی حدیث نہ، قرآن سے کوئی دلیل لے کے آؤ، قرآن سے کوئی آیت لے کے آؤ. دیکھیں اللہ خود فرماتے ہیں الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیات ہے کھلے ہوئے کتاب کی. تو جب اللہ خود ہی سے کھلا ہوا روشن کتاب کہہ رہے ہیں، ہمیں کسی اور جگہ جانے کی ضرورت ہے؟ تب آدمی جو ہے یہ نعرے میں خوش جو ہے نا، یہ کانوں پہ اچھا پڑ رہا ہے یہ نعرہ. اب دین کا علم ہمیں ہوتا نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم پیچھے پڑ جاتے ہیں. بعد میں جا کے آگے جو ہے وہ اپنا ڈس مارتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے نا، یہ تو بعد کے لوگوں نے جو ہے وہ کی ہے، اس کو لے کے آئے ہیں. اب دیکھیں یہ تو ہم خود ہی دیکھیں، اب یہ ڈس کیسے ڈنگ کیسے مار رہے بندے کو، عقیدے میں چوٹ کیسے پہنچا رہے ہیں. یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، ایسے بہت ساری مثالیں ہیں. ڈنگ کیسے مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو حدیث ہے نا، یہ تو انسانوں نے نقل کی ہے نا. دیکھو میں ایک بات کر رہا ہوں، مجھے یہ نہیں پتا میں نے کل کھانا کیا کھایا ہے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے 300 سال بعد بخاری لکھی گئی ہے، 350 سال بعد مسلم لکھی گئی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 300 سال بعد بخاری، امام بخاری کو جو ہے وہ حدیث یاد ہے یا اتنے لوگوں کا واسطہ بیچ میں پڑ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح ہو؟ اب آگے کیا ہو گیا، وہ بندہ بیچارہ باقی باتوں میں آ گیا، تو کدھر چلا گیا، حدیث کا منکر بن گیا. اب جو حدیث کا منکر بن گیا کہاں پہ چلا گیا، بیچارہ جو جہنم میں چلا گیا، بہت بڑا نقصان کر گیا اپنا. اس نے علماء سے آ کے پوچھے حضرت میں نے یہ بات سنی ہے، اس کا کیا جو ہے یہ اس کا جو ہے وہ کیا میرے ذہن میں بڑا تذبذب ہے، میں کشمکش میں ہوں، مجھے میری رہنمائی فرمائے. بڑے ادب کے ساتھ جو ہے نا وہ علماء کو جا کے ہم جو ہے وہ حاضری دیا کرے ان کے پاس، ان سے پوچھا کرے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی اہمیت عطا فرمائے. دین کی اہمیت ہوگی تبھی بندہ یہ کام کرے گا نا، جب اہمیت ہی نہیں ہے تو وہ کیسے یہ کام کرے گا.